بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 12 یعنی محنت کی برکات جو کہ ایک نظم ہے، اس کے تمام اشعار کے مفاہیم، تشریحات، معانی اور متعلقہ اشعار پیش کروں گا۔ میں پہلے بھی اس بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں دو چیزیں تھیں، دو مسائل تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اشعار کے مفاہیم شامل نہیں تھے، مفہوم شامل نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ امتحانات میں کیونکہ دو مصرے آتے ہیں، یعنی ایک شعر آتا ہے، تو میں نے پورے مسدس کی تشریحات کی تھی ایک ساتھ، تو میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے اور مجھے کہا جا رہا تھا کہ سر ان مسائل پر توجہ دے، تو میں نے یہ دوبارہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں، بہت لمبی ویڈیو ہوگی۔ تو پہلے مسدس کا پہلا شعر ہے: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ تو مشقت یعنی سخت محنت، بڑائی عظمت یا بڑا ہونے کا عمل۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم: دنیا میں جس نے بھی سخت محنت کی اسی کو عزت و عظمت ملی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جس قوم نے اپنی حالت بدلنے کے لیے سخت محنت اور کوشش کی اسی کو دنیا میں عزت اور کامیابی ملی۔ قوموں کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے سخت محنت نہ کریں۔ دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے مشقت کی ذلت گوارا کرنی پڑتی ہے۔ ترقی یوں ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے دشوار ترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی قوم سخت محنت کی عادی ہو جاتی ہے تو دوسری قومیں اس کی عظمت کے گن گاتی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پہلے مسدس کا دوسرا شعر ہے: کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ مشکل الفاظ کے معنی: فضیلت یعنی بزرگی یا بڑا درجہ، فرما روائی یعنی بادشاہت یا حکومت۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم اس کا ہے: سخت محنت و مشقت کے بغیر اس دنیا میں نہ کسی کو بڑا درجہ ملا، نہ عزت ملی اور نہ حکومت ملی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محنت، کوشش اور مشقت کے بغیر نہ بڑا درجہ ملتا ہے، نہ عزت ملتی ہے اور نہ حکومت و بادشاہت ملتی ہے۔ ان کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ مقام حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے سستی اور کاہلی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی قوم کام سے جی چرائے تو پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی قوم یہ چاہتی ہے کہ اسے دنیا میں عزت بھی ملے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا عزت بھی ملے، بڑا درجہ بھی ملے اور وہ دوسری قوموں پر حکمرانی بھی کرے، تو اس کے افراد کو چاہیے کہ اپنے حالات بدلنے کے لیے سخت محنت کریں، تبھی کامیابی حاصل ہوگی، بصورت دیگر نہیں ہوگی۔ اقبال ساجد کا شعر ہے، کیا شعر ہے؟ شعر ہے: پہلی سیڑھی پر قدم رکھ، آخری سیڑھی پہ آنکھ، منزلوں کی جستجو میں رائے گاں ایک پل نہ ہو۔ پہلے مسدس کا تیسرا شعر ہے: نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں: نہال یعنی بے حد خوش، گلستاں یعنی باغ۔ نظم کا عنوان ہے محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم: دنیا کے اس باغ میں جو بھی آگے بڑھے ہیں، پہلے ان کی حالت پست تھی، پھر وہ محنت کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے اس باغ میں جو بھی آگے بڑھے ہیں، پہلے ان کی حالت نہایت پست تھی، پھر وہ سخت محنت، کوشش اور مسلسل جدوجہد کر کے ترقی کر گئے۔ آج دنیا ان کی مثالیں پیش کرتی ہے۔ ترقی یافتہ قومیں ایسے ہی ترقی یافتہ نہیں بن گئیں۔ آگے بڑھنے کے لیے سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، ہر قسم کی تکلیفوں کو مات دینی پڑتی ہے، سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، تب جا کر کوئی نتیجہ نکلتا ہے، تبھی جا کر حالات بدلتے ہیں۔ حالات بدلنے کے لیے سخت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ حالی کا ہی شعر ہے:
یہ تکلیف و راحت ہے سب اتفاقی، چلو اب بھی ہے وقت چلنے کا باقی۔ دوسرے مسدس کا پہلا شعر ہے، بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی۔ تو مشکل الفاظ کے معنی، جوہر یعنی قیمتی پتھر، انسان کے اندر چھپی ہوئی قابلیت یا صلاحیت، مخفی یعنی چھپا ہوا۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھ میں اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں، گو ہم اپنے آپ سے بہت واقف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان جواہر کو نہیں جانتے جو رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی بہت سی اندرونی قابلیتوں اور صلاحیتوں کی خبر ہی نہیں ہے، ہم اپنے اصل جوہر سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہم زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں لیکن اپنی بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈھونڈ نہیں پاتے۔ حالی کا ہی شعر ہے، یہی جو کہ پھرتے ہیں بے علم و جاہل، بہت ان میں ہیں جن کے جوہر ہیں قابل۔ دوسرے مسدس کا دوسرا شعر ہے، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ خبر لینا، حال پر غور کرنا یا معلوم ہونا۔ محنت کی برکات، نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، اگر ہم نے زندگی میں اپنی مخفی صلاحیتوں اگر ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت چاہتا ہوں، اگر ہم زندگی میں اپنی مخفی صلاحیتوں کو نہ جان سکے تو ایک نہ ایک دن ہم مر جائیں گے، پھر ہماری یہ صلاحیتیں کسی کے کام نہیں آئیں گی۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جیتے جی اپنی ان اندرونی صلاحیتوں کو نہ پہچانا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں تو ایک دن ہم مر جائیں گے۔ جب ہم فنا ہو جائیں گے تو ہماری صلاحیتیں بھی فنا ہو جائیں گی، اس طرح ہمارے ساتھ ساتھ ہماری صلاحیتیں بھی خاک میں مل جائیں گی۔ یہ مخفی قابلیتیں اور صلاحیتیں کسی کے کام نہیں آئیں گی، کسی کے کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان اندرونی صلاحیتوں کا پہلے کھوج لگائیں، پھر ان سے جتنا ہو سکے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں۔ حالی کا ہی شعر ہے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایماں کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ دوسرے بند کا تیسرا شعر ہے، یہ جوہر ہے ہم میں امانت خدا کی، مبادا تلف ہو ودیعت خدا کی۔ جوہر کا مطلب ہوتا ہے قیمتی پتھر، انسان کے اندر چھپی ہوئی قابلیت یا صلاحیت، مبادا کہیں ایسا نہ ہو، تلف یعنی ضائع برباد، ودیعت کسی کو کوئی چیز یا امانت دینا۔ نظم کا عنوان ہے محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم ہے، ہم میں موجود مخفی صلاحیتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور یہ امانت ضائع ہو جائے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخفی قابلیتیں اور صلاحیتیں دراصل امانتاً عطا کی ہیں، یہ امانت ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیتے جی ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس امانت سے اس کی مخلوق کو فائدہ ہی نہ پہنچایا، ہم اس امانت کو اپنے اندر چھپا کر ہی مر جائیں، اس طرح یہ امانت ضائع ہو جائے، ہم مر جائیں اور اس سے کسی کو فائدہ ہی نہ پہنچے۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اندر چھپے ہوئے جوہر سے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تیسرے مسدس کا پہلا شعر ہے، نہیں سہل گر صید کا ہاتھ آنا تو لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ بھگانا۔ تو سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، ٹھیک ہے، صید یعنی شکار، سرپٹ بھگانا یعنی تیز دوڑانا۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، اگر شکار ہمارے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے آگے لے جائیں۔ تشریح، اس مسدس میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر شکار ہمارے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ بھگا کر آگے لے جائیں، یعنی فضول اور لا حاصل قسم کی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ان کو چھوڑ کر اپنی اصل منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن چیزوں کا حصول ہمارے لیے مشکل ہے ان کو چھوڑ دیں،
دوسری چیزوں کو جن سے ہمیں اور انسانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تیسرے مسدس کا دوسرا شعر ہے، نہ بیٹھو جو ہے بوجھ بھاری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور جانا۔ تو بوجھ کا مطلب ہوتا ہے وزن، اور ہانکنا مطلب چلانا یا دوڑانا۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، اگر تمہارے لیے وزن اٹھانا مشکل ہے تو بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ سواریوں کو تیز دوڑاؤ، کیونکہ تمہاری منزل بہت دور ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر بوجھ بھاری ہے اور منزل دور ہے تو کیا ضرورت ہے بیٹھ جانے کی، اٹھو اور سفر شروع کرو۔ ترقی کی منزلیں طے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، سواریوں کو تیز بھگاؤ، تمہاری منزل بہت دور ہے، اس لیے تیزی سے سفر کرو تاکہ وقت پر منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اگر تم سستی دکھاؤ گے تو تم سے پیچھے رہنے والے آگے بڑھ جائیں گے اور تم یہیں کے یہیں رہ جاؤ گے۔ اس لیے بھاری بوجھ سے مت ڈرو، ترقی کی منزلوں کی جانب رواں دواں ہو جاؤ۔ محمد فاروق دیوانہ کا شعر ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تیسرے مسدس کا تیسرا شعر، زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے تو وقت عزیزو یہی زور کا ہے۔ زور آزما کہتے ہیں طاقت آزمانے والا، عزیزو مانے دوستو یا پیارو۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، اگر زمانہ ہم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں ڈرنے کی بجائے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر زمانہ ہم سے مد مقابل ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، یہی وقت تو اس سے مقابلہ کرنے کا ہے۔ خوب ہمت سے کام لو، ترقی یافتہ قوموں کا ایسا مقابلہ کرو کہ ان کو پچھاڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ ایسی ترقی کرو کہ تم سے بہت آگے پہنچ جانے والی قومیں بھی حیران و پریشان ہو جائیں۔ زمانے کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کرو، گو زمانہ طاقتور ہے لیکن تم مسلسل محنت، کوشش اور سخت جد و جہد سے اس کو پچھاڑ سکتے ہو۔ اگر وہ مضبوط ہے تو تم بھی مضبوط ہو، اپنے آپ کو کم تر مت سمجھو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں، اگرچہ میں نہ سپاہی ہوں نے امیر جنود۔ یہ تو یہاں لگا ہوا ہے، اس کو یہاں لگا لیجئے گا۔ چوتھے مسدس کا پہلا شعر، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں بشر یعنی انسان یا آدمی، ہمت یعنی قوت، طاقت یا ارادہ یا حوصلہ، سنوارنا یعنی درست کرنا، اصلاح کرنا۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت حوصلے سے کام لے، جہاں تک ممکن ہو اپنے کام خود کرے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ حوصلہ نہ ہارے، اپنی حالت بدلنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے، حالات کو بہتر بنانے کی خود کوشش کرے، جہاں تک ممکن ہو اپنے کام خود کرے۔ یہاں دال آ جائے گا، خود کرے، خوددار بنے، اتنا خوددار کہ دوسروں کے سہارے جینا ہی بھول جائے۔ حالات کی تبدیلی کے لیے سخت محنت انتہائی ضروری ہے۔ مایوس نہ ہو، مسلسل آگے بڑھتا رہے، حقیقی منزل پانے کے لیے جستجو کرتا رہے، ترقی کے راستے کی طرف جو بھی قدم اٹھائے خود اٹھائے، اس سلسلے میں غیروں سے کوئی مدد نہ لے۔ حسن نعیم کا شعر ہے، گرد شہرت کو بھی دامن سے لپٹنے نہ دیا، کوئی احسان زمانے کا اٹھایا ہی نہیں۔ چوتھے مسدس کا دوسرا شعر ہے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ عارضی کا مطلب ہوتا ہے چند روزہ یا وقتی۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، انسان کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سہارے زندگی بسر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سارے سہارے کچھ دنوں کے لیے ہیں اور کمزور ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سارے کام بناتا ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر توحید کا درس دیتے ہیں۔ شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی سب سہارے فانی اور کمزور ہیں، رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے صرف اور صرف اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف آپ کے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الرحمن سورت نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے،
خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ چوتھے مسدس کا تیسرا شعر ہے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، صدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ اڑا وقت یعنی مصیبت اور تکلیف کے دن، سخت ضرورت کا زمانہ، جھانکنا یعنی دیکھنا۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، مشکل وقت کسی کی مشکل وقت میں، ٹھیک ہے، مشکل وقت میں ہوگا، ٹھیک ہے، مشکل وقت میں کسی کی مدد کے حصول کے لیے ادھر ادھر مت دیکھو، اپنی مشکلات کو خود حل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہوگا اپنی، بڑی معذرت چاہتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اپنی مشکلات کو خود حل کرنے کی کوشش کرو۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنا کام خود کرو، خود ہی آگے بڑھو، ہر کام خود کرنے کی عادت اپناؤ۔ جب تم از خود اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرو گے تو ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ بصورت دیگر تنزلی کا شکار رہو گے، دوسروں پر بوجھ بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح انسان خود اپنی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے زندگی کی پریشانیوں، رکاوٹوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو از خود دور کرنے کی کوشش کرو۔ عبدالحمید عدم کا شعر ہے، کیا شعر ہے؟ شعر ہے، آساں پسندیوں سے اجازت طلب کرو، رستہ بھرا ہوا ہے عدم مشکلات سے۔ پانچویں مسدس کا پہلا شعر ہے، تم ہی اپنی مشکل کو آساں کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے۔ مشکل الفاظ کے معنی، درماں کہتے ہیں علاج یا دوا کو۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، تم خود ہی اپنے مسائل حل کر سکتے ہو، تم خود ہی اپنے درد کا علاج کر سکتے ہو۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تم خود ہی اپنی مشکلوں کو آسان کر سکتے ہو، تمہاری مشکلات دور کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تم خود ہی اپنے درد کا علاج کر سکتے ہو، یعنی اپنی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی اور آ کر تمہاری پریشانیاں حل کرے گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جب تک تم خود اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے وہ حل نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ عقل مند انسان اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے خود کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح میں اپنی مشکلات کو آسان کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، کیا شعر ہے؟ شعر ہے، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ پانچویں مسدس کا دوسرا شعر ہے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یہاں کرو گے۔ تو یہاں مطلب یہاں، ٹھیک ہے، یہاں مطلب یہاں۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات اور شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، تم خود ہی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کچھ کر سکتے ہو، جو کچھ کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تم خود ہی اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا سامان کر سکتے ہو، راستے میں موجود راہزنوں پر بھروسہ کرنے سے تمہیں ہی نقصان ہوگا، اس لیے چلتے رہو اور چلتے رہو، انشاءاللہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔ یوں ہی بیٹھے رہو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، ترقی کی منزلیں طے نہیں ہو پائیں گی۔ ترقی اور عروج حاصل کرنے کے لیے سب کچھ تمہیں خود ہی کرنا ہے، مسلسل کوشش کرنی ہے، ہمت سے کام لینا ہے، حوصلے کو جگانا ہے، سخت محنت کرنی ہے۔ تم ہمت، کوشش اور سخت محنت سے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہو۔ محمد فاروق دیوانہ نے کیا خوب کہا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد پانچویں مسدس کا تیسرا شعر ہے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مسل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ تو دست ہمت کہتے ہیں حوصلے کے ہاتھ کو، ٹھیک ہے، زور قضا مطلب قسمت یا تقدیر کی طاقت، مسل یعنی کہاوت یا مقولہ۔ اس کے بعد حامی کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا یا طرفدار۔ نظم کا عنوان ہے محنت کی برکات، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ مفہوم، سخت محنت اور ہمت سے تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمت سے کام لینے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تمہاری تقدیر کا دار و مدار تمہارے حوصلے پر ہے، یعنی ہمت، کوشش اور سخت محنت سے تم اپنی تقدیر بدل سکتے ہو، کیونکہ مشہور مقولہ ہے ہمت سے کام لینے والوں کا مددگار رب تعالی ہوتا ہے، محض دعاؤں سے تقدیر نہیں بدلتی، اس کے لیے سخت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے حالات
بدلنے کے لیے سخت محنت، جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ محمد فاروق دیوانہ کا شعر ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔